بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثابت نے عبداللہ بن رباح سے اور انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ فرمایا اور کہا تم اپنی پوری شام اور پوری رات چلتے رہو گے تو انشاءاللہ کل تک پانی پر پہنچ جاؤ گے۔ لوگ چل پڑے، کوئی مڑ کر دوسرے کی طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا اسی عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے جہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ میں آپ کے پہلو میں چل رہا تھا، کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی اور میں آپ سواری سے ایک طرف جھک گئے۔ میں آپ کے پاس آیا اور آپ کو جگائے بغیر آپ کو سہارا دیا حتیٰ کہ آپ اپنی سواری پر سیدھے ہو گئے۔ پھر آپ چلتے رہے جہاں تک کہ رات کا بیشتر حصہ گزر گیا۔ آپ پھر سواری پر ایک طرف جھکے، کہا میں نے آپ کو جگائے بغیر آپ کو سہارا دیا جہاں تک کہ آپ اپنی سواری پر سیدھے ہو گئے۔ کہا پھر چلتے رہے حتیٰ کہ سحری کا آخری وقت تھا تو آپ پھر جھکے۔ یہ جھکنا پہلے دونوں بار کے جھکنے سے زیادہ تھا، قریب تھا کہ آپ اونٹ سے گر پڑتے۔ میں آپ کے پاس آیا اور آپ کو سہارا دیا تو آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا جی کون ہے؟ میں نے عرض کی ابو قتادہ ہوں۔ فرمایا تم کب سے میرے ساتھ اس طرح چل رہے ہو؟ میں نے عرض کی میں رات ہی سے اس طرح سفر کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ اسی طرح تمہاری حفاظت کرے جس طرح تم نے اس کے نبی کی حفاظت کی۔ پھر فرمایا کیا تم دیکھ رہے ہو کہ ہم لوگوں سے اوجھل ہیں؟ پھر پوچھا تمہیں کوئی اور نظر آ رہا ہے؟ میں نے عرض کی جی ایک سوار ہے۔ پھر عرض کی جی ایک اور سوار ہے، حتیٰ کہ ہم اکٹھے ہوئے تو 7 سوار تھے۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے ایک طرف ہٹے، پھر سر نیچے رکھ دیا اور لیٹ گئے۔ پھر فرمایا ہمارے لیے ہماری نماز کا خیال رکھنا۔ پھر جو سب سے پہلے جاگے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ سورج آپ کی پشت پر چمک رہا تھا۔ کہا ہم سخت تشویش کے عالم میں کھڑے ہوئے۔ پھر آپ نے فرمایا سوار ہو جاؤ۔ ہم سوار ہوئے اور آگے چل پڑے حتیٰ کہ جب سورج بلند ہو گیا تو آپ اترے۔ پھر آپ نے وضو کا برتن مانگا جو میرے ساتھ تھا، اسی میں کچھ پانی تھا۔ کہا پھر آپ نے اس سے مکمل وضو کے مقابلے میں کچھ ہلکا وضو کیا اور اس میں کچھ پانی بچ بھی گیا۔ پھر آپ نے مجھے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہمارے لیے اپنے وضو کا برتن محفوظ رکھنا، اس کی ایک خبر ہوگی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نماز کے لیے اذان کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی۔ پھر آپ نے اسی طرح جس طرح روز کرتے تھے صبح کی نماز پڑھی۔ کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ ہم بھی آپ کی مجاعت میں سوار ہو گئے۔ کہا ہم میں سے کچھ لوگ ایک دوسرے سے خسر پھسر کرنے لگے کہ ہم نے نماز میں جو کوتاہی کی ہے اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا کیا تمہارے لیے میرے عمل میں نمونہ نہیں ہے؟ پھر آپ نے فرمایا سمجھ لو نیند آ جانے میں کسی کی کوئی کوتاہی نہیں۔ کوتاہی اس کی ہے جس نے جاگنے کے بعد دوسری نماز کا وقت آ جانے تک نماز نہیں پڑھی۔ جو اس طرح نیند کرے تو جب اس کے لیے جاگے تو یہ نماز پڑھ لے
پھر جب دوسرا دن آئے تو اسے وقت پر ادا کرے۔ پھر فرمایا تم کیا دیکھتے ہو دوسرے لوگوں نے کیا کیا؟ کہا پھر آپ نے فرمایا لوگوں نے صبح کی تو اپنے نبی کو گم پایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پیچھے ہیں، وہ ایسا نہیں کہ تمہیں پیچھے چھوڑ دیں۔ دوسرے لوگوں نے کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے آگے ہیں، اگر وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی اطاعت کریں تو صحیح راستے پر چلیں گے۔ کہا تو ہم لوگوں تک اس وقت پہنچ پائے جب دن چڑھ آیا تھا اور ہر شے تپ گئی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول ہم پیاس سے مر گئے، تو آپ نے فرمایا تم پر کوئی ہلاکت نہیں آئی۔ پھر فرمایا میرا چھوٹا پیالہ میرے پاس آنے دو۔ کہا پھر وضو کے پانی والا برتن منگوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیالے میں ڈالتے گئے اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو پلاتے گئے۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ لوگوں نے وضو کے برتن میں جو تھوڑا سا پانی تھا دیکھ لیا، اس پر جرمٹ بنا کر اکٹھے ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا طریقہ اختیار کرو، تم میں سے ہر ایک اچھی طرح پیاس بجھا لے گا۔ کہا لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیالے میں انڈیلتے گئے اور میں لوگوں کو پلاتا گیا، جہاں تک کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی نہ بچا۔ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پانی ڈالا اور مجھ سے فرمایا پیو۔ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ نہیں پی لیں گے میں نہیں پیوں گا۔ فرمایا قوم کو پانی پلانے والا ان سب سے آخر میں پیتا ہے۔ کہا تب میں نے پی لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوش فرمایا۔ کہا اس کے بعد لوگ اس حالت میں اگلے پانی پر پہنچے کہ سب نے اپنے برتن پانی سے بھرے ہوئے تھے اور خوب سیراب تھے۔ ثابت نے کہا عبداللہ بن ربا نے کہا میں یہ حدیث جامع مسجد میں سب لوگوں کو سناؤں گا۔ تب عمران بن اسجان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے جوان خیال رکھنا کہ تم کس طرح حدیث بیان کرتے ہو۔ اس رات میں بھی قافلے کے سواروں میں سے ایک تھا۔ کہا میں نے عرض کی آپ اس حدیث کو زیادہ جاننے والے ہیں، تو انہوں نے پوچھا تم کس قبیلے سے ہو؟ میں نے کہا انصار سے۔ فرمایا حدیث بیان کرو، تم اپنی حدیث سے زیادہ آگاہ ہو۔ انصار میں سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس سارے واقعے کا سب سے زیادہ اور باریکی سے مشاہدہ کیا تھا۔ بالکل وہ اس سارے واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے۔ آگے ان سے سننے والے عبداللہ بن ربا بھی انصار میں سے تھے۔ کہا میں نے لوگوں کو حدیث سنائی تو عمران رضی اللہ عنہ نے کہا اس رات میں بھی موجود تھا اور میں نہیں سمجھتا کہ اسے کسی نے اس طرح یاد رکھا جس طرح تم نے اسے یاد رکھا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔